گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر غلام رسول مرحوم ابن یوسف علی مرحوم، کنیز زہرا مرحومہ بنت مسیب علی مرحوم اور یوسف علی مرحوم ابن یعقوب علی مرحوم کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجئے۔ مجلس اعزا بعنوان ایصال ثواب ہے۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسی سورہ کا انتخاب کیا ہے کہ جو سورہ ایصال ثواب کے لیے عموماً پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ مبارکہ حمد، سورہ مبارکہ فاتحہ۔ سورہ حمد کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہیں سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حمد کے لفظوں کے سلسلے سے ہم اس وقت گفتگو کریں گے اور بات کریں گے، تاکہ جب بھی سورہ حمد ہم پڑھیں تو یہ معنی اور یہ مفاہیم اور یہ تفاسیر اور یہ ڈیٹیل تفصیل سب ہمارے اذہان میں موجود رہیں انشاءاللہ۔ سورہ حمد کا آغاز پروردگار عالم نے اس طریقے سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الحمد کے معنی ہے تمام تعریف۔ ہم کے پیچھے جو الف لام ہے، اسے گرامر کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے الف لام جنس کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ تمام ہوتا ہے، یعنی تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریف سے کیا مراد ہے؟ تمام تعریف کیوں کہا ہے اللہ نے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تمام کی کیا ضرورت ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی 2 تفسیریں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی تفسیر، تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ دوسری جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے اور دلوں کے نزدیک بھی ہے۔ تمام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کی بھی تعریف کی جائے گی پلٹ کے اللہ کی طرف جائے گی۔ آپ جس کی بھی تعریف کریں گے کس کی طرف پلٹ کے جائے گی؟ اللہ کی طرف پلٹ کے جائے گی۔ ابھی یہاں کوئی پیش خان صاحب تھے، صلوات پڑھیں، آ جائیں آ جائیں۔
آ جائیں. بڑی اچھی آواز میں پیشخوانی فرما رہے تھے. اب کوئی باہر نکل کے کہے کیا آواز ہے، کیا انداز تھا، کیا اسلوب تھا، کیا ساز تھا، کیا سوچ تھا، کیا گلا تھا. تو یہ جو ان کا گلا ہے یہ انہوں نے خود بنایا ہے یا کسی خالق نے ان کا گلا بنایا ہے؟ کسی خالق نے بنایا ہے نا. اس کا مطلب یہ ان کی آواز کی تعریف، ان کی آواز کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. آپ ڈاکٹر کے ہاں سے نکلے، کسی نے پوچھا بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بتاؤں، جانے سے پہلے تو بہت طبیعت خراب تھی، بس انہوں نے ہاتھ رکھا ایسے نفس پہ اور شفا مل گئی. تو یہ جو شفا ان کے ہاتھوں سے ملی ہے، یہ ان ڈاکٹر کے ہاتھوں میں شفا خود انہوں نے رکھی ہے یا کسی اور نے رکھی ہے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے. کسی کے گلے کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے. کسی کی آواز کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے. اس کا مطلب صنعت کی تعریف نہیں ہوتی، صانع کی تعریف ہوتی ہے. خلقت کی تعریف نہیں ہوتی، خالق کی تعریف ہوتی ہے. تصویر کی تعریف نہیں ہوتی، مصور کی تعریف ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر پروردگار عالم نے خود کو تصویر کے ذریعے ہی پہچانوایا ہے. اللہ کی ایک صفت بھی ہے مصور، هو اللہ الخالق الباری، وہ اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے. اس کے بہت اچھے نام ہیں. ایک جگہ اس نے ارشاد فرمایا صورکم فاحسن صورکم، اس اللہ نے تمہاری تصویر بنائی. کتنی پیاری تصویر بنائی، کتنی اچھی تصویر بنائی، کتنی خوبصورت تصویر بنائی. اللہ اپنے کو تصویر کے ذریعے کیوں پہچانوا رہا ہے؟ تصویریں ہمارے گھروں میں بھی لگی ہوتی ہیں، پینٹنگز جنہیں بولتے ہیں. تصویر ہم کہاں لگاتے ہیں، کس جگہ لگاتے ہیں؟ تصویر ہم ہمیشہ اس جگہ لگائیں گے کہ جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہوا تصویر تک پہنچی تو تصویر کو ہوا دھلا کر دے گی. اسی طریقے سے تصویر ہم وہاں لگائیں گے جہاں تک پانی نہ پہنچے. اس لیے کہ پانی اگر تصویر تک پہنچا تو پانی بھی تصویر کو خراب کر دے گا. اسی طریقے سے تصویر ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں خاک مٹی دھول نہ پہنچے. اس لیے کہ خاک مٹی دھول تصویر تک پہنچے تو مٹی خراب کر دے گی تصویر کو. اسی طریقے سے تصویر ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں آگ کی پہنچ نہ ہو. اس لیے کہ آگ اگر تصویر تک پہنچی تو آگ تصویر کو جلا کے راکھ کر دے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تصویر کے یہ چار دشمن، آگ، ہوا، پانی، مٹی، آگ، ہوا، پانی، مٹی. اس اللہ کا کمال دیکھیے کہ انہی چاروں دشمنوں کو ایک جگہ جمع کر کے جو انسان کی تصویر بنا دے اس مصور کو اللہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب زندگی کی اساس اور بنیاد اللہ کو ماننا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آپ معصومین کے کسی بھی دروازے پر چلے جائیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا اللہ کو پہچان جائے. کسی نے بھی کسی بھی کلام کا آغاز کیا اللہ کی تعریف سے کیا. شہزادی سلام اللہ علیہ دربار میں تشریف لے گئیں، خطبہ ارشاد فرمایا تو آغاز ہی اللہ کی ہم سے کیا ہے، اللہ کی تعریف سے کیا ہے. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی. کیا فرما رہی ہیں شہزادی؟ اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی. نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، شکریہ بندے کی طرف سے جاتا ہے. آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا. یعقوب و یوسف پہ نعمت وہاں
وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ختمی مرتبت پر بھی نعمت وہاں سے نازل ہوئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو بس دستے زہرا کی عظمتوں کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ وہاں سے آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں نا؟ کہاں گئی روٹیاں؟ چلی گئیں در زہرا سے روٹیاں۔ کیا بتایا علماء نے، ذاکرین نے، مبلغین نے، بزرگوں نے؟ رکھی گئیں جنت میں جا کر۔ جنت میں کون بھوکا پیاسا بیٹھا تھا کہ جسے روٹیوں کی ضرورت آن پڑی؟ نظریہ نظریے سے مل جائے، فکر فکر سے مل جائے تو پوری طاقت سے آواز میں آواز ملا دیجیے گا۔ بھئی ہو سکتا ہے اللہ نے جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہو، اور روٹیاں کہاں سے منگا رہا ہے؟ در فاطمہ سے روٹیاں منگا رہا ہے۔ پروردگار در فاطمہ ہی سے روٹیاں کیوں منگا رہا ہے؟ اللہ شاید جواب دے، اس لیے منگا رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں سنبھل کے جنت آنا، اس دنیا میں بھی زہرا کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی زہرا کے ٹکڑوں پر پلو گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب طبیعت بیدار ہے تو آپ حمد کا طریقہ سنیے جو شہزادی نے بیان فرمایا۔ تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے نا۔ اب شہزادی نے ڈیٹیل بتائی کیسے کیسے کس کس ذریعے سے تعریف ہے۔ شہزادی آگے فرماتی ہیں وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا۔ اس اللہ کی تعریف کس لیے ہے، کس بات پر ہے؟ تعریف ہے اس اللہ کی اس بات پر کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ یہ جتنے بزرگان تشریف فرما ہیں ان کی آوازیں چاہوں گا۔ تجربہ جو پیش کیا ہے شہزادی نے، کس بات پہ تعریف ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ آپ دیکھیے جو جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے ہر چیز اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرمائی۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں، کھانا، پانی، سب ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اسی بات پہ شہزادی اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ اور اللہ کا کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ جو چیز ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے صرف چیزیں نہیں رکھی بلکہ جو چیز ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے اس دنیا میں اسے اتنا ہی سستا بنا کے رکھا ہے۔ محسوس کیجئے، سونا، ہیرا کتنا مہنگا ہے؟ سونا مہنگا ہے کہ نہیں مہنگا ہے؟ مہنگا ہے۔ ہیرا کتنا مہنگا ہے؟ کبھی سوچا کیوں مہنگا ہے؟ اس لیے مہنگا ہے چونکہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر نمک کتنا سستا ہے چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے۔ نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا ہے چونکہ ہر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور پانی کے مقابلے پہ ہوا، ہوا سستی نہیں ہے، ہوا بالکل فری ہے۔ اور آپ کی آوازیں اللہ کے اس کمال پر چاہوں گا کہ اللہ نے ہوا کو مفت رکھا، فری رکھا اور سب پر برابر سے اس طریقے سے بانٹا اللہ نے کہ جس ہوا سے اللہ نے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا۔ یہ اس عادل مطلق کا کمال اعتدال ہے کہ جس ہوا سے اللہ نے امیر کو زندہ رکھا ہے اسی ہوا سے اللہ نے غریب کو زندہ رکھا ہے۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں وَالصُّبُوغِ آلَائِنْ أَصْدَعَهَا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو سستا بنا کے رکھا ہے، نہیں، بلکہ جس چیز کی ہمیں جتنی ضرورت تھی ضرورت سے زیادہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ توجہ دیجیے گا، کسی کی ایک آنکھ خراب ہو جائے تو دوسری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے نہیں دیتا؟ بتائیے، دکھائی دے گا نا۔
اس کا مطلب دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ضروری ہے۔ اللہ نے کتنی دی؟ 2۔ ایک کان خراب ہو جائے دوسرے کان سے سنائی دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا۔ اس کا مطلب سننے کے لیے صرف ایک کان ضروری تھا، اللہ نے کتنے دیے؟ 2۔ اور گہرائی میں چلے جائیے، زندہ رہنے کے لیے صرف ایک کڈنی ضروری ہے، اللہ نے کتنی دی؟ 2۔ یہ بتانے کے لیے دی کہ بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہو۔ اگر میری بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا دو تو پھر سوچ سکتے ہو کہ میں کتنا عطا کر سکتا ہوں۔ محسوس فرما رہے ہیں نا؟ شہزادی کیا بتا رہی ہیں؟ آگے شہزادی نے فرمایا وہ تمام چیزیں ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، آگے فرماتی ہے شہزادی کہ اس نے چیزوں کو ایسے بنایا کہ ان سے پہلے کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ چیزیں ہم بھی بناتے ہیں، آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو چیزیں بناتا ہوگا۔ مثلا ہم نے یہ ممبر بنایا، کس چیز سے بنا ہے ممبر؟ لکڑی سے بنا ہے نا؟ نزاکت محسوس کیجئے گا جو شہزادی نے فرمایا ہے، لکڑی سے بنا ہے ممبر۔ اس کا مطلب لکڑی تھی تبھی تو ممبر بنا۔ شہزادی اللہ کا کمال بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس وقت بنایا جب مدد کے لیے کوئی دوسری شے موجود ہی نہیں تھی، اور اللہ کا کمال حسن خلقت ہے کہ جس کو سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنایا، جس کو سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے پیارا بنایا، جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو اپنا محبوب بنایا۔ شہزادی یہی بتا رہی ہیں کہ بناتے تم بھی ہو، بناتا اللہ بھی ہے۔ کمال دیکھیے گا اللہ کا جو شہزادی بیان فرما رہی ہیں، بھائی بناتے تم بھی ہو، بناتا اللہ بھی ہے۔ تم بناتے ہو، زیادہ ہی بلندی پہ جاتے ہو، برتن بناتے ہو، کس چیز سے بناتے ہو؟ مٹی سے بناتے ہو۔ جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو، اللہ کا کمال یہ ہے کہ اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ محسوس فرما رہے اللہ کا کمال؟ آپ دیکھ لیجئے قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ صاحبان علم، صاحبان ادب تشریف فرما ہے، نزاکت محسوس کریں گے گفتگو کی۔ قرآن کیا ہے؟ کیا ہے قرآن؟ معجزہ ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ قرآن میں ایسا ہے کیا جو معجزہ ہے؟ قرآن میں ہے کیا ایسا جو معجزہ ہے؟ الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال رے زے، یہ تک پڑھ جائیے، الف سے لے کے یہ تک۔ یہی حروف تو ہے نا قرآن میں، یہی حروف ہے، کچھ اور ہے قرآن میں؟ یہی حروف ہے۔ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ الف بے تے سے جیم ہے خے، ہم بھی یہی بولتے ہیں یا ہم کچھ اور بولتے ہیں؟ کچھ اور نہیں بولتے ہیں نا، یہی بولتے ہیں۔ نزاکت محسوس فرمائی آپ نے، اللہ کا کمال دیکھا آپ نے۔ جو حروف قرآن میں ہیں وہی حروف بولنے والا انسان 1400 سال ہو گئے قرآن کا جواب نہیں لا پایا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بھائی شہزادی یہی بتا رہی ہے کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے۔ الف بے تے جمع کر کے لفظ بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے۔ اور چندے کے اکٹھا کیے گئے لوگوں سے سقیفہ بنا سکتے ہو، غدیر کا میدان نہیں بنا سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے، رحمت نازل کرنے والا وہی رحمان ہے، رحمت نازل کرنے والا وہی رحیم ہے۔ رحمان کے معنی بھی رحمت نازل کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی رحمت نازل کرنے والا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ تمام کائنات اس نے بنائی ہے، تمام انسانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ آئیے تمام کائنات اس نے بنائی، تمام انسانوں کو اسی نے پیدا کیا۔
اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو جو سہولیات انسان کے لیے ضروری ہیں وہ سہولیات وہ انسان کے لیے مہیا فرمائے۔ تمام انسان مذہب کی قید نہیں ہے، کسی فرقے کی قید نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی کا ساز و سامان اللہ مہیا فرماتا ہے، اس لیے وہ رحمان ہے۔ کچھ مخصوص بندے اس کے ہو جاتے ہیں جن پر وہ خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، اس لیے وہ رحیم ہے۔ رحمان کا تعلق اس دنیا کی رحمت سے ہے، رحیم کا تعلق اس دنیا کی رحمت سے ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب نزاکت محسوس کیجئے گا قرآن کی، قرآنی نزاکت، خصوصاً بزرگان متوجہ رہیں گے۔ رحمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس دنیا سے۔ رحیم کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس دنیا سے۔ اب پڑھیے سورہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک طرف ہے عالمین یعنی دنیا، ایک طرف ہے یوم الدین آخرت۔ رحمان کا تعلق اس دنیا سے تھا تو رحمان کو عالمین سے جوڑا، رحیم کا تعلق اس دنیا سے تھا تو رحیم کو یوم الدین سے جوڑ دیا۔ یہ قرآنی نزاکت ہے، محسوس فرما رہے ہیں؟ کہاں کا مالک ہے وہ؟ یوم الدین کا۔ اب جب اللہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، تو ہم ادھر ادھر کہاں بھٹکے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے تو دو چار لوگوں نے ہمارا دامن تھام لیا کہ بھیا جب مسجد میں تھے تو بول رہے تھے کہ مدد اس سے چاہیے، باہر نکلے تو یا علی مدد کہنے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے کہا صرف ایاک نستعین دیکھا، ایاک نعبد نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اذان کہیے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بھائی جب عبادت اللہ کی ہے تو یہ نام محمد یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ صاحب یہ تو اذان کی بات ہے نماز کے باہر کی، تو نماز میں تشہد آتا ہے، وہاں بھی ذکر محمد ہے۔ جب اللہ کی عبادت ہے تو ذکر محمد کیا کر رہا ہے؟ تو دنیا کیا کہے گی ہم سے؟ یہ محمد کا ذکر کیسے چھوڑ دیں؟ انہوں نے ہی تو بتایا ہے اللہ کون ہے۔ تو دائرہ اور بڑھا لیجئے، علی نے بتایا نبی کون ہے، نبی نے بتایا خدا کون ہے۔ اور ویسے بھی آپ محسوس کیجئے، توجہ دیجئے گا عزیزو، علی کے بغیر نبی تک پہنچنا ویسے بھی مشکل ہے، نبی کو سمجھنا ویسے بھی مشکل ہے۔ یہ آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے، اگر یہ نظر کا چشمہ ہے تو انہیں کوئی کتاب پیش کیجئے، کوئی ورق پیش کیجئے، چشمہ اتروائیے اور کہیے کہ پڑھیں، پڑھ دیں گے؟ کہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے، کہ کچھ تو دکھائی دے رہا ہوگا؟ کہاں لفظ چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب چشمہ لگائیے، اب پڑھیے، اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیوں پڑھ دیا؟ چونکہ لفظ جیسے ہیں ویسے دکھائی دے رہے ہیں۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، جہاں جہاں افراد موجود ہے، جملہ رائے گا نہ ہو جائے، اگر دل تک پہنچ جائے، فکر اور نظریے سے مل جائے۔ پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے جواب دینا ہے اگر جملہ محسوس ہو۔ بھائی چشمہ لگایا، لفظ جیسے تھے ویسے نظر آئے، چشمہ ہٹا لیا، لفظ چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے۔ بھائی علی کا ذکر نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے، جس نے چشمہ لگا کے نبی کو دیکھا اسے نبی نبی نظر آیا، جس نے چشمہ اتار کے نبی کو دیکھا اسے نبی اپنے جیسا نظر آیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ مدد کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ کیا مدد چاہیے؟ مدد چاہیے تو کیا مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مدد یہ چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ اب اس کے ترجمے بھی دو ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے۔
بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ میں پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ترجمے دونوں صحیح ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا وہ بھی صحیح کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ وہ بھی صحیح کہتا ہے۔ جب دونوں ترجمے صحیح ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ ساری امت کسی ایک ترجمے پہ جمع ہو جائے، متحد ہو جائے، یا سب یہ ترجمہ کر لیں کہ ہمیں دکھا دے، یا سب یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں باقی رکھ، دونوں میں سے کوئی ایک پسند کر لے، سب جمع ہو جائیں نا۔ یہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہے؟ اصل میں ترجمے میں اختلاف نہیں ہے، مقدر میں اختلاف ہے۔ جس کا جیسا مقدر ہے وہ ویسے ہی دعا کر لیتا ہے۔ اب مقدر میں کیا اختلاف ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اہدنا یعنی ہدایت دے، ہدایت کے ہمیں دو معنی بتائے گئے ہیں۔ پہلے معنی ہدایت کے ایصال الی المطلوب، اور دوسرے معنی ہدایت کے اراۃ الطریق۔ اراۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا۔ محسوس کیجئے گا، ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ ہدایت کے ایک معنی ہے راستہ دکھانا اور ایک معنی ہے منزل تک پہنچانا۔ ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچانا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ یعنی جو دور کھڑے ہو کے ہمیں راستہ دکھا رہا ہے وہ بھی ہمارا ہادی ہے، اور جو ہمیں منزل تک لے کر آ رہا ہے وہ بھی ہمارا ہادی ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں نا؟ ہم چلے لکھنؤ سے چلتے چلتے قریب آئے اکبر پور۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں عبداللہ پور جانا ہے، وہاں مجلس ہے۔ ایک سامنے کا آپ ایسا کیجئے گا، سیدھے نکل جائیے گا اسٹیشن سے اتر کے، اور سیدھے نکل کے جب لیفٹ مڑیں گے تو ایک گلی آئے گی، گلی کے اندر جائیے گا، پھر دائیں مڑ جائیے گا، سامنے میدان آئے گا، وہیں پہ مجلس ہونی ہے۔ انہوں نے ہمیں 4 کلومیٹر دور سے راستہ دکھا دیا۔ یہ بھی ہمارے کون ہیں؟ ہادی ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں عبداللہ پور جانا ہے، مجلس پڑھنی ہے۔ کہا آپ مولانا آپ کو مجلس پڑھنی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جائیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ ہمیں بالکل اس میدان تک لے کر آ گئے۔ یہ بھی ہمارے کون ہوئے؟ ہادی۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے مقدر کس کا اچھا ہے؟ جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا جس نے دور کھڑے ہو کے راستہ دکھایا اس کا مقدر اچھا ہے، یا جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا جو مجلس تک لے کر آیا اس کا مقدر اچھا ہے؟ ہر صاحب عقل یہی کہے گا اس کا مقدر اچھا ہے جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا جو منزل تک لے کر آیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بھائی اس نے دور کھڑے ہو کے راستہ دکھایا، ہادی وہ بھی ہے، یہ ہمیں مجلس تک لے کر آئے، ہادی یہ بھی ہے۔ اب ادھر آ جائیے، ہادی وہ بھی تھے جنہوں نے کہا تھا ملک الموت آئے گا، موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، محشر میں پہنچو گے، پل صراط سے گزرو گے، جنت چلے جاؤ گے یا جہنم چلے جاؤ گے۔ ہادی یہ بھی تھے، اور ہادی وہ بھی تھا جس نے کہا تھا گھبرانا نہیں، موت کے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، محشر میں بھی آؤں گا، پل صراط پر بھی آؤں گا۔ محسوس فرما رہے ہیں نا؟ اب آپ اپنے اپنے اعتبار سے سوچ لیجئے، جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا جو دور کھڑے ہو کے راستہ دکھا رہا ہے وہ تو ہر موڑ پہ پہنچ کے یہی کہے گا نا اب کدھر جانا ہے، اب کس طرف جانا ہے، راستہ دکھا۔ اور جو ایسے ہادی کے پیچھے چلے گا جو منزل تک لے کر آ رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ پروردگار ادھر ادھر نہ بھٹکانا، بس ہمیں علی کے پیچھے پیچھے چلاتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو کیا مدد چاہیے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا یا صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ فوراً اللہ کی طرف سے جواب آ گیا۔ نزاکت محسوس کیجئے سورہ حمد کی، فوراً جواب آ گیا۔ ابھی کہہ کے چپ ہی ہوئے تھے کہ پروردگار بتا صراط مستقیم، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صراط مستقیم نہیں ڈھونڈنا ہے، بلکہ ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب وہ لوگ کہاں سے ملیں گے؟ وہ لوگ کہاں سے ملیں گے؟ قرآن نے پھر آواز دی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، آدم کی ذریت میں سے اللہ نے جن کو نبی بنایا ہے ان پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جو لوگ نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے اللہ نے ان پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم کی ذریت پہ نازل فرمائی اور اسرائیل کی ذریت پہ نعمت نازل فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابراہیم کی ذریت پر بھی نعمت نازل فرمائی، اسرائیل کی ذریت پر بھی نعمت نازل فرمائی۔ ابراہیم کون ہے؟ ہمارے حضور کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں جناب ابراہیم، ہمارے حضور کے بعد۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب کون ہے؟ فرزند ہے جناب اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق کون ہے؟ بیٹے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ یعنی اللہ نے دادا کا بھی تذکرہ کیا، پوتے کا بھی تذکرہ کر دیا۔ جو پوتے کی ذریت میں ہے وہ دادا کی ذریت میں نہیں ہوگا کیا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب پوتے کا تذکرہ کرنا تھا تو دادا کے تذکرے کی کیا ضرورت؟ اللہ جواب دے گا، ابراہیم کے پاس صرف ایک بیٹا نہیں ہے اسحاق، ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل۔ پروردگار بات طے ہو گئی۔ اس کا مطلب تو نے یہ بتانا چاہا کہ ہم نے یعقوب کی ذریت پر بھی نعمت نازل فرمائی، اسماعیل کی ذریت پر بھی نعمت نازل فرمائی، اب ہم چاہے یعقوب کی ذریت کے پیچھے چلے جائیں تب بھی صراط مستقیم پر، اسماعیل کی ذریت کے پیچھے چلے جائیں تب بھی صراط مستقیم پر۔ اللہ جواب دے گا، جلدی کیسی ہے؟ کہاں جانا ہے؟ تاریخ پڑھو، قرآن پڑھو، ماضی دیکھو، حال دیکھو، مستقبل دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا سب کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو اللہ کھل کے بتا دے کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ جواب دے گا، یعقوب کی ذریت بھی آگے بڑھی، اسماعیل کی ذریت بھی آگے بڑھی۔ یعقوب کی ذریت میں یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، یحییٰ ہیں، زکریا ہیں، عیسیٰ ہیں۔ اسماعیل کی ذریت میں محمد ہیں، پھر محمد ہیں، پھر محمد ہیں، پھر محمد ہیں۔ چونکہ ان کا پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ پروردگار اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کس کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ اللہ جواب دے گا، کھل کے سمجھنا ہو تو ایسے سمجھو، یعقوب کی ذریت کا آخری وارث عیسیٰ، اسماعیل کی ذریت کا آخری وارث مہدی۔ حسن اتفاق یہ ہے وہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، وہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا۔ اس کا نزول معجزہ، اس کا ظہور معجزہ، وہ مریم کا بیٹا، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ جس دن دونوں آئیں گے اس دن پتا چلے گا کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ بھئی مریم کا بیٹا زہرا کے بیٹے کے پیچھے مصلی بچھا کے کہے گا، میرا نہیں، اس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ کہاں بچھے گا مصلی؟ پانی پہ۔ پروردگار پانی ہی پہ مصلی کیوں بچھا رہا ہے؟ توجہ دیجئے گا عزیزو، پانی پر ہی مصلی کیوں بچھا رہا ہے؟ اللہ شاید جواب دے، اسے صرف مصلی نہ سمجھو، یہ مسند امامت ہے۔ پروردگار مسندیں بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا تخت پر بچتی ہے یا منبر پر بچتی ہے۔ اللہ جواب دے گا، تم نے دیکھا نہیں تھا، ہم نے امامت کی مسند پہلے تخت پر ہی بچھائی تھی، پہلے منبر پر ہی بچھائی تھی۔ لوگ کودے تخت پہ بیٹھ گئے، لوگ کودے منبر پہ بیٹھ گئے۔ اس بار امامت کی مسند نہ تخت پر بچھے گی نہ منبر پر بچھے گی، اس بار امامت کی مسند پانی پہ بچھاؤں گا، پھر کہوں گا اب جس میں ہمت ہو بیٹھ کے دکھا۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی کسی کو صراط مستقیم سمجھ میں نہ آیا ہو، تو آئیے بالکل سامنے سے سمجھاتا ہوں صراط مستقیم۔ جیومیٹری ایک مکمل علم ہے،
جو سمٹتا سمٹتا ایک اسٹوڈنٹ کے بیگ میں جیومیٹری باکس کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ جیومیٹری کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن۔ اردو میں سیدھا راستہ، عربی میں صراط مستقیم۔ یہ اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ کاغذ پر لگی ہوئی دو بندوؤں کو یا دو نقطوں کو یا دو ڈاٹس کو جو شارٹ کٹ میں ملا دے، وہ ہوتی ہے اسٹریٹ لائن۔ سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں اسے بھی سمجھنا ہے۔ کہی جانے والی باتیں تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، کمال یہ ہے کہ وہ سمجھا جائے کہ جو نہ کہا جائے۔ ہم نے کاغذ پر دو نقطے لگائے، دو بندو، دو ڈاٹس۔ ہم یہاں پہ آئے میدان میں، 4-5 بزرگوار بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اسٹریٹ لائن بنوانی ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ ایک بزرگوار نے کہا لائیے ہم بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کاغذ قلم ہم سے لیا اور بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا تھا، ہاتھ ہل گیا، لائن ٹیڑھی ہو گئی۔ دوسرے بڑے میاں نے کہا لائیے ہم بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا ان کا بھی تھا، آنکھوں سے چشمہ گر گیا، لائن پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ سن کے بتائیے گا کہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اگر جملہ پہنچ جائے۔ وہیں ایک تیسرے بزرگوار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا لائیے ہم بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی پہلے والے دونوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا ان کا بھی تھا، کھانسی اٹھ گئی، لائن پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ جب مکمل 3 مرتبہ ہم صراط مستقیم تک پہنچنے میں ناکام ہوئے تو وہیں ایک جوان بیٹھا تھا، اس نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ان تینوں نے اسے گھور کے دیکھا، ہم سے تو بنی نہیں، تجھ میں سرخاب کے پر لگے ہیں جو تو بنا دے گا۔ اس نے پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنا بیگ کھولا، بیگ میں سے جیومیٹری باکس نکالا، جیومیٹری باکس میں سے اسکیل نکالا، پیمانہ، دونوں نقطوں کے درمیان پیمانہ رکھا۔ اب جو لائن کھینچی تو بالکل سیدھی تھی، نہیں توجہ فرمائی۔ اس کا مطلب اس جوان نے ہمیں بتایا کہ بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا، بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا، نہیں توجہ فرمائی۔ بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا، بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔ دنیا کہاں کہاں سے اہل بیت کے فضائل کو چھپائے گی، جا کے کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو عربی کی، عربی میں پیمانے کو امامت کہتے ہیں، پیمانے کو امامت کہتے ہیں۔ اب جس کے ذہن میں پیمانے کی شکل آ گئی ہو، اسکیل کی تصویر، نہ بولے تو مجھے شکایت رہے گی اس سے۔ سب کے ذہن میں آ گیا پیمانہ، اسکیل سب کے ذہن میں آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ پیمانہ امامت کہاں سے ہو گیا، اسکیل امامت کہاں سے ہو گیا، تو اس سے کہیے گا مجھ سے مت پوچھ، نہ کسی ذاکر سے پوچھ، نہ کسی واعظ سے پوچھ، نہ کسی مبلغ سے پوچھ، جا کے جیومیٹری کے ٹیچر سے پوچھ کہ پیمانے کو امامت کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ پیمانے میں 12 انچ میں نے نہیں رکھے، اور ہر انچ کے درمیان 5 ڈاٹس بھی میں نے نہیں رکھے۔ پیمانے کے 12 انچ اور 5 ڈاٹس بتا رہے ہیں کہ 12 اور 5 کے راستے ہی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا ساکت تشریف لائیں۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے والے پریشان ہوں گے، پیچھے والے آگے آ جائیں گے۔
تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آ جائیے آ جائیے سلامت آ جائیے. ہو سکتا ہے کہ اب بھی کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو، تو چلیے ایک اور ٹرائی کر لیتے ہیں. اللہ میاں نے بھی صراط مستقیم تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 کوششیں کی ہیں. دو چار ہم بھی کر ہی لیتے ہیں. چلتے ہیں قرآن مجید کے دل. قرآن مجید کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. کہہ لیجئے کہنے سے کوئی نہیں مرتا. ویسے تو یاسین پڑھنے سے بھی کوئی نہیں مرتا. قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ اس کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب کسی کو مارنا ہوتا ہے یا کوئی مر چکا ہوتا ہے. قرآن حیات دینے والی کتاب ہے، زندگی دینے والی کتاب ہے قرآن مجید. مولائے متقیان حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کسی پریشانی میں اگر گھرے ہو، کوئی راہ حل نہ مل رہی ہو، مشکل کا راستہ تلاش نہ کر پا رہے ہو، تو قرآن مجید کھولیے اور کھول کے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیجیے. مولا فرماتے ہیں تلاوت ختم ہونے سے پہلے اللہ کوئی نہ کوئی مشکل کا راستہ آپ کو ضرور دکھا دے گا. یہ قرآن مجید کا کمال ہے، قرآن مجید کا معجزہ ہے. کیا تلاش کر رہے ہیں ہم؟ صراط مستقیم. کہاں گئے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کے دل سورہ یاسین. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سید و سردار، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اور کہاں ہیں؟ صراط مستقیم پر ہیں. ہم بھی تلاش کر کے کہاں پہنچے؟ صراط مستقیم پر. اللہ کا رسول بھی کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر. تو کیا معاذ اللہ کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور اللہ کے رسول میں؟ فرق ہونا چاہیے نا. اب علماء نے بیان کیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرا رسول صراط مستقیم پر ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جس جگہ میرا رسول قدم رکھ دے میں اس جگہ کو صراط مستقیم بنا دیتا ہوں. نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب جس جگہ رسول کے قدم آ جائیں وہ جگہ صراط مستقیم. جس جگہ رسول کے قدم آ جائیں وہ جگہ صراط مستقیم. جس جگہ رسول کے قدم آ جائیں وہ جگہ صراط مستقیم. یہی تو دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس جگہ رسول کے قدم آ جائیں جب وہ جگہ صراط مستقیم ہے، تو اگر کسی کے قدم دوش رسول پر آ جائے، ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہی حقیقت صراط مستقیم ہے. دوش رسول اور علی کے قدم، یہی صراط مستقیم کی حقیقت ہے. جس سے مل گئی صراط مستقیم یعنی علی کے قدم، وہ سیدھے اور سچے راستے پر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. جسے نہیں ملے اہل بیت کے قدم، وہ زندگی تلاش ابھی جاری ہے، کوششیں جاری ہیں کہ مل جائے. لیکن اہل بیت کے در تک پہنچیں گے تب صراط مستقیم ملے گا. یہ بات طے ہے. اگر اہل بیت کے در تک نہیں پہنچے تو صراط مستقیم نہیں مل سکتا. کیا تلاش کر رہے ہیں ہم؟ صراط مستقیم. آخری بات ہے اس قبیل کی، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے بڑھ جائے گی. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہے کیا صراط مستقیم؟ سیدھا راستہ. تو کون سا سیدھا راستہ؟ کہاں کا سیدھا راستہ؟ کہاں ملے گا؟ تنزیل العزیز الرحیم.
صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اب قرآن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اب جسے بھی اللہ نازل کرے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ تو قرآن کیا ہوا؟ صراط مستقیم۔ اب یہ قرآن جو صراط مستقیم ہے، توجہ دیجیے گا، میں نے کیا عرض کیا ہے؟ علی کا قدم ہی صراط مستقیم ہے، یہی کہا نا میں نے؟ نہ، جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے۔ علی کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، علی خود صراط مستقیم ہے۔ دعویٰ کیا ہے، اب دلیل دینے جا رہا ہوں، یہ بات آخری اور بات اگلی منزل تک پہنچ جائے گی۔ علی کا راستہ نہیں، علی خود صراط مستقیم ہے۔ دلیل دینے جا رہا ہوں، پوری بیداری کے ساتھ دلیل سننی ہے۔ علی کا راستہ نہیں، علی خود صراط مستقیم ہے۔ کہاں پہنچے ہم تلاش کرنے؟ علی صراط مستقیم ہے، اس کی دلیل صراط مستقیم تک۔ صراط مستقیم اللہ نازل کرتا ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اب یہ قرآن جو صراط مستقیم ہے اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ اس کا مطلب صراط مستقیم کا ایک اور تعارف یہ ہے کہ جہاں بھی آتا ہے جگہ کو پھاڑ دیتا ہے، جہاں بھی آتا ہے جگہ کو پھاڑ دیتا ہے۔ اب تیری مرضی، علی کو صراط مستقیم مان چاہے مت مان، مگر پہلے 13 رجب کی رات کعبے کی پھٹی دیوار۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے، علی صراط مستقیم۔ اب جو علی کے پیچھے چلا وہ صراط مستقیم پر ہے، مگر کوالٹی ہونی چاہیے۔ بھئی ایسے ہادی کے پیچھے چلنے والا کہ جو دور سے کھڑے ہو کے راستہ دکھا رہا ہے، اور ایسے ہادی کے پیچھے چلنے والا جو منزل تک لا کے چھوڑ رہا ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق تو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر علی کے پیچھے چلتے ہیں، علی کے ساتھ چلتے ہیں، تو اوروں کے درمیان اور ہمارے درمیان کچھ فرق ہونا چاہیے۔ فرق کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے ہوگا؟ ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں وہ کوالٹی نظر آنی چاہیے کہ جو لگے کہ ہاں یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں علی، بھئی 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیتے ہیں، کعبے میں پیدائش ہوتی ہے، مسجد میں ضربت لگتی ہے، انگوٹھی دیتے ہیں تو ولایت مل جاتی ہے، لافتہ کا ترانہ آتا ہے، ذوالفقار کا نذرانہ ملتا ہے، مرد کی سند ملتی ہے، حلطہ کی مسند ملتی ہے، اتنی ساری فضیلتیں ہیں، مگر اس کے باوجود تواضع اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے بدن سے روح نکلنے والی ہے۔ یہ عالم تواضع اور انکساری ہے، نہ غرور، نہ تکبر، نہ اکڑ۔ تو علی کے چاہنے والوں میں بھی نہ غرور ہونا چاہیے، نہ تکبر، نہ اکڑ ہونی چاہیے۔ غرور کی کئی قسمیں ہیں، تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ انسان کو اپنے علم پہ تکبر ہو جاتا ہے، عمل پہ بھی تکبر ہو جاتا ہے، اپنے خاندان کی بڑھتی ہوئی افراد کی تعداد پہ تکبر ہو جاتا ہے، اپنے محلے پر بھی تکبر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے گاؤں پہ تکبر ہو جاتا ہے، اپنی دولت پہ تکبر ہو جاتا ہے، اپنی طاقت پہ تکبر ہو جاتا ہے، اپنے منصب پہ تکبر ہو جاتا ہے، اپنے رتبے پہ تکبر ہو جاتا ہے۔
یاد رکھیے گا تکبر چاہے جس چیز پر بھی ہو اللہ کی نظر میں قابل لعنت ہے۔ تکبر کرنے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے، غرور کرنے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ ہمیں علم پہ تکبر ہو گیا۔ مثلا واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے، ایک کشتی میں سوار چلے جا رہے تھے عالم، علم نحو کے بڑے فنکار تھے، ہر لینگویج کا گرامر ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کسی لینگویج کے گرامر کا نام نہیں ہے، صرف عربی کو یہ عزت حاصل ہے کہ اس کے گرامر کا نام بھی ہے، جسے علم نحو بولتے ہیں، عربی کے گرامر کو۔ علم نحو کے وہ عالم بڑے فنکار تھے، بڑے ماہر، اور انہیں اس فنکاری پر غرور بھی تھا۔ کشتی میں سوار چلے جا رہے تھے، کشتی چلانے والے سے پوچھا، ہاں بھائی علم نحو آتا ہے؟ اس نے کہا سرکار مجھ سے کہاں سے آتا ہوگا علم نحو؟ کہ علم نحو بھی نہیں آتا تمہیں؟ کہا نہیں آتا۔ کہا تو تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر لی۔ تو بیچارہ چپ ہو گیا۔ کشتی کچھ دور چلی، کشتی میں ہو گیا سوراخ، اندر بھرنے لگا پانی۔ پانی جب بھرنے لگا تو اس نے پوچھا سرکار تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تیرنا تو مجھ سے نہیں آتا۔ اس نے کہا سرکار میں نے آدھی زندگی خراب کی تھی، آپ نے ساری کی ساری زندگی برباد کر دی۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب عالم ہیں، سب فنکار ہیں، اپنے اپنے فن میں سب ماہر ہیں۔ جنس بدل جاتی ہے، جس چیز کا میں فنکار ہوں آپ نہیں ہیں، جس کے آپ ہیں اس کے آپ نہیں ہیں، جس کے آپ نہیں ہیں اس کے آپ ہیں، جنس بدل جاتی ہے۔ فنکار سب ہیں، عالم سب۔ جب سبھی عالم ہیں تو اپنے علم پر غرور کس بات کا؟ ہاں کچھ لوگوں کے پاس علوم اہل بیت ہوتا ہے، ان کا احترام ذرا زیادہ کیا جاتا ہے، مگر ان کا احترام بھی ان کا اپنا نہیں ہوتا، اہل بیت کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی خطیب ہے تو وہ خطیب ہونے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، خطیب اہل بیت ہونے کی وجہ سے محترم ہے۔ اگر وہ شاعر ہے تو شاعر ہونے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، شاعر اہل بیت ہونے کی وجہ سے محترم۔ یہ عزت کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ تو اپنا کچھ ذاتی ہے ہی نہیں، تو غرور کس بات پر؟ تکبر کس بات پر؟ علم پر انسان کو غرور ہو جاتا ہے، دولت پہ غرور ہو جاتا ہے انسان کو۔ دولت پہ بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اسے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے جسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حلال سے کما رہا ہے کہ حرام سے کما رہا ہے۔ حرام سے کما کر بھی اکڑنا، یہ کون سی عقل مندی کی دلیل ہے؟ حرام سے کما رہے ہیں تو نظر جھکی جھکی ہونی چاہیے، سر جھکا جھکا ہونا چاہیے، یہ احساس تو ہو کہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ حرام سے کما رہے ہیں پھر بھی اکڑ رہے ہیں، تو کس بات کی عقل مندی کی دلیل ہے؟ اور یاد رکھیے گا حرام حرام ہوتا ہے چاہے جتنی بلندی سے کیوں نہ آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے چلا تھا تو حرام تھا، میرے ہاتھ میں آ گیا تو حلال ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ حرام حرام ہی ہوتا ہے چاہے جتنی بلندی سے کیوں نہ آئے۔ خلیفہ کے سامنے کا کھانا بچ گیا، درباریوں نے سوچا کہ بڑا متبرک کھانا ہے، کسی متبرک انسان کو کھلایا جائے۔ کونے میں بیٹھے تھے بہلول، کھانا اٹھا کے لے گئے درباری بہلول کے سامنے۔ بہلول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ خلیفہ کا کھانا ہے، خلیفہ کا، کھا لیجئے۔ بہلول نے کہا دربار کے پیچھے کتے گھوم رہے ہیں، انہیں لے جا کے کھلا دیجئے۔ اب وہ درباری آدمی غصے میں آ گیا، اس نے اکڑ کے کہا بہلول کیسی بات کر رہے ہو، خلیفہ کا کھانا ہے، خلیفہ کا۔ بہلول نے کہا ہلکے بولو، خلیفہ کا کھانا ہے، کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ حرام چاہے جتنی بلندی سے کیوں نہ آئے، حرام حرام ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ اوپر سے چلا تھا تو حرام تھا، نیچے آیا تو حلال ہو گیا۔ تو انسان کو اپنی دولت پہ بھی غرور کس بات کا؟ کس نے دی ہے دولت؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ خناس ہے کہ اس کی محنت کی کمائی ہے، محنت کی وجہ سے دولت ملی ہے اسے، تو چلے جائیے، سڑکوں پہ بہت سارے محنتی ایسے گھوم رہے ہیں جو 24 گھنٹے سڑک ہی پہ رہتے ہیں،
کسی کی محنت کی وجہ سے کسی کو دولت نہیں ملتی، اللہ کے کرم کی وجہ سے دولت ملتی ہے۔ جو ملتا ہے سب اللہ کے، اکڑنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے۔ کبھی بھی دولت پہ غرور، اسی طریقے سے طاقت پہ بھی کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی بزم سجی ہوئی تھی، غربا، مساکین، فقراء بیٹھے ہوئے تھے، ایک طاقتور انسان داخل بزم ہوا، وہ آیا اور اس نے غریب کا گریبان پکڑ کے اٹھا لیا۔ خواجہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اس پر میرا قرض ہے، پیسے ہیں، یہ دے نہیں رہا۔ خواجہ نے اپنی گٹھری کھولی کہ جتنے سکے چاہے لے جاؤ۔ خواجہ دیکھ نہیں رہے تھے تو اس نے 2-4 سکے زیادہ اٹھا لیے نظر بچا کے۔ اگلے ہفتے پھر آ گیا۔ خواجہ نے کہا آپ کس کا گریبان پکڑنے آئے ہو؟ کہا گریبان پکڑنے نہیں آیا ہوں، اپنا گریبان چھڑانے آیا۔ کہا تیرے گریبان کو کیا ہو گیا؟ اس نے چادر ہٹائی، اس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا، ہاتھ اس کا بیکار ہو چکا تھا۔ خواجہ نے پوچھا یہ ہاتھ کیوں بیکار ہو گیا، شل ہو گیا؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے میں 2-4 سکے زیادہ اٹھا لیے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا میرے ہاتھ پر۔ خواجہ نے کہا دولت کے پجاری، ابھی تک سکوں کی جھنکار میں اٹکا ہوا ہے، تیرا ہاتھ اللہ نے اس لیے شل نہیں کیا کہ اس نے 2-4 سکے زیادہ اٹھائے، تیرا ہاتھ اللہ نے اس لیے شل کیا کہ اس ہاتھ نے ایک غریب کا گریبان پکڑا۔ تو نے یہ سوچا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، یاد رکھ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے پھر اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، اس سے اونچا کوئی نہیں ہوتا، اس سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ طاقت پہ بھی کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ دے رہا ہے طاقت وہ اللہ لے بھی سکتا ہے، اور جب طاقت ملے انسان کو تو انسان کو زیادہ تواضع اور انکساری سے کام لینا چاہیے۔ اللہ ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بادشاہ کے دربار سے ایک فقیر نکلا، بہلول نے دیکھا کہ فقیر بڑا پریشان ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ بھائی بادشاہ کے دربار سے آ رہے ہو پھر بھی پریشان ہو؟ فقیر نے کہا بادشاہ کے دربار سے آ رہا ہوں اسی لیے تو پریشان ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں گیا تھا اپنے لیے کچھ مانگنے، بادشاہ نے الٹا سوال کر لیا اور کہا کہ کل جواب لے کے آنا، اگر جواب نہیں دیا تو قتل کرا دوں گا۔ کیا سوال کیا بادشاہ نے؟ کہ بادشاہ نے سوال کیا کہ کل یہ پتہ لگا کے آنا کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ کیا سوال کیا بادشاہ نے؟ کیا سوال؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ بہلول نے کہا ہم جواب دیں گے۔ اگلے دن فقیر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے پوچھا جواب مل گیا؟ فقیر نے کہا جی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بہلول دربار میں داخل، بادشاہ نے پوچھا بھئی پتہ ہے نا اگر جواب نہیں دیا تو قتل کرا دیے جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں بالکل شرط منظور ہے۔ کہا تو پھر بتاؤ اللہ کیا کرتا ہے؟ کیسے تھوڑی بتائیں گے، تخت سے نیچے اتریے۔ بادشاہ کو تخت سے نیچے اتارا، فقیر سے کہا تو تخت پہ بیٹھ جا، فقیر کو تخت پہ بٹھایا۔ بادشاہ نے پوچھا اب بتاؤ اللہ کیا کرتا ہے؟ کہ ایسے تھوڑی بتائیں گے، اپنا تاج اتارو۔ فقیر سے کہا تم اپنی پگڑی اتارو۔ فقیر کی پگڑی بادشاہ کو پہنائی، بادشاہ کا تاج فقیر کو پہنایا۔ بادشاہ نے پوچھا اب بتاؤ اللہ کیا کرتا ہے؟ بہلول نے کہا یہی تو کرتا ہے، یہی تو کرتا ہے، کب کس بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، کب کس فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یہی کرتا ہے اللہ۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنی طاقت پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ غرور اور اکڑ کیسے نکلتی ہے آج کل ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اکڑ کیسے نکلتی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مار کے سمجھے کہ جیت گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سب کا تعلق کربلا سے ہے۔ کربلا نے جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا، کربلا نے جیت اور ہار کا مفہوم، کربلا نے جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا۔ پتہ نہیں کربلا سے پہلے جیت اور ہار کا کیا پیمانہ ہوگا، مگر کربلا کے بعد دنیا نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ مرنے والا نہیں ہارتا، کبھی کبھی مارنے والا بھی ہارتا ہے۔
تو موت اور زندگی ہار اور جیت کا پیمانہ نہیں ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، فلاں بھی شہید ہو گئے اب کیا ہوگا، فلاں بھی شہید ہو گئے اب کیا ہوگا. تو موت اور ہار، موت اور زندگی جیت اور ہار کا پیمانہ نہیں ہے. جیت اور ہار کا پیمانہ معلوم ہے کیا ہے؟ کربلا کے بعد پیمانہ بدلا. توجہ دیجیے گا. کربلا نے ہمیں بتایا کہ جیتتا وہ ہے جس کا مقصد زندہ ہو، ہارتا وہ ہے جس کا مقصد پورا نہ ہو. بھئی آپ کربلا میں دیکھیے یزید کا مقصد کیا تھا، حسین کا مقصد کیا تھا. اگر موت اور زندگی جیت اور ہار کا پیمانہ تو یزید نے تو مار دیا تھا سب کو، یزید کو جیت جانا چاہیے تھا. مگر آپ میں سے کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ یزید جیت گیا؟ کوئی ہے؟ تو سوچ کیوں رہے ہیں؟ یزید جیتا یا ہارا؟ حسین جیتے یا ہارے؟ حسین جیتے. کس وجہ سے؟ مر کے بھی جیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کا مقصد دیکھیے کیا تھا. یزید کا مقصد تھا قرآن بدل دیا جائے، حلال محمدی حرام ہو جائے، حرام محمدی حلال ہو جائے، اذانیں دینے والا کوئی نہ ہو، مسجدیں نہ ہو، صفیں نہ ہو، نمازی نہ ہو، روزے دار نہ ہو، کلمہ پڑھنے والے نہ ہو، اللہ کی توحید کے اقرار کرنے والے نہ ہو، بھائیوں سے محبت کرنے والے نہ ہو، بہنوں کی عزت کرنے والے نہ ہو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے نہ ہو، نمازی نہ ہو، سب شرابی ہو، حلال محمدی حرام ہو جائے، حرام محمدی حلال ہو جائے. حسین کا مقصد کیا تھا؟ اذانیں بھی باقی رہیں، نمازیں بھی باقی رہیں، مسجدوں کی صفیں بھی زندہ رہیں، نمازی بھی باقی رہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بھی رہیں، رسول کی رسالت کے اقرار کرنے والے بھی رہیں، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنے والے بھی رہیں، بھائیوں سے محبت کرنے والے بھی رہیں، بہنوں کی عزت کرنے والے بھی رہیں. اب دنیا میں دیکھیے اگر حلال محمدی حرام ہو گیا تو یزید جیتا، نمازیں ختم ہو گئی تو یزید جیتا، اذانیں نہیں ہو رہی ہیں تو یزید جیتا، مسجدیں ختم ہو گئی تو یزید جیتا، قرآن ختم ہو گیا تو یزید جیتا، کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو یزید جیتا. لیکن اگر مسجدیں بھی ہیں، مسجدوں کی منارے بھی ہیں، محراب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں تو یزید ہارا ہے، حسین جیتا ہے. یزید ہارا، حسین یزید ہارا، حسین جیتے. اب ادھر آ جائیے، اسرائیل کا کیا مقصد ہے؟ جتنے بھی اپڈیٹڈ ہتھیاروں کے ورژن ہو سکتے ہیں سب اسرائیل کے پاس ہیں. جتنے بھی اپڈیٹڈ ورژن ہیں سب کس کے پاس ہیں؟ اسرائیل کے پاس. نیچر بتا رہا ہوں، طاقت کا نیچر یہ ہے کہ ساری دنیا اس سے ڈرے. مقصد سمجھیے جیت اور ہار کسے کہتے ہیں. طاقت کا نیچر کیا ہے؟ اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ ساری دنیا اس سے ڈرے. سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد وہ بچی کا ویڈیو دیکھا آپ نے؟ بچی کا ایک ویڈیو آیا، بچی کیا بول رہی تھی اس میں؟ کہ تم ہمیں ختم کر دو، مار دو، پھر بھی ہم مظلوموں کا ساتھ دینا نہیں چھوڑیں گے. نہیں توجہ فرمائی؟ بھئی اتنی بڑی طاقت ہو کر بھی اگر ایک بچی کو نہیں ڈرا پا رہا ہے اسرائیل تو کون سی فتح یابی اور کون سی جیت؟ اور ابھی دنیا سوچ ہی رہی تھی کہ جیتا کون، ہارا کون. وہ لیجئے جمعے کا دن آ گیا. ابھی دنیا دیکھ ہی رہی تھی کہ جیتا کون، ہارا کون. جمعے کا دن آ گیا. جو سوشل میڈیا کچھ دنوں پہلے فوٹو ڈیلیٹ کر رہا تھا، تصویریں ڈیلیٹ کر رہا تھا، پوری میڈیا نے اذان بھی دکھائی، خطبہ بھی دکھایا، نماز بھی دکھائی، جماعت بھی دکھائی. اور یہ فخر صرف آپ کو اور ہمیں حاصل ہے کہ اذان بھی وہ دکھائی جس اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ.
تو جیت اور ہار کا پیمانہ بدل گیا۔ اب کسی جوان کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ فلاں بھی شہید فلاں بھی شہید، اب کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بس ایک جملہ، ایک عربی خطیب کا، میں ایک عربی خطیب کو سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کیا انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت ہار نہیں ہے، شہادت سعادت ہے۔ پوری زندگی مجاہدوں کی تمنا یہی رہتی ہے کہ ہمیں شہادت مل جائے، شہادت مل جائے۔ اب انہوں نے آگے کہا، توجہ دیجیے گا، وہ آگے کہتے ہیں کہ سوچ لیجئے انہوں نے سب کو مار دیا، سارے بزرگوں کو شہید کر دیا، سارے عالموں کو شہید کر دیا، سب کو شہید کر دیا، پھر بھی ہمارا ایک ہے جو حجاب غیبت میں ہے، وہ بھی جب آئے گا تو وہ بھی ہمارا ہی تو ہے۔ تو چاہ کر بھی سب کو ختم نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی سب کو مٹا نہیں سکتے، اور یہ تکلیفیں تو چلتی رہیں گی جب تک امام کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بس اپنے آپ کو اس ظہور کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ جی امام آخر کا ظہور انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ کربلا میں جیت اور ہار کا پیمانہ تبدیل ہوا۔ وہاں تو اتنے بڑے تیر انداز سے 6 مہینے کا بچہ جیت گیا۔ میں نے کیا عرض کیا، اتنی بڑی طاقت ایک بچی کو نہیں ڈرا پائی، تو کس بات کی جیت اور کس بات کی ہار؟ اتنا بڑا تیر انداز، تیر چلا رہا ہے، بچہ مسکرا رہا ہے، بچے کی مسکراہٹ نے بتایا کہ ہارا کون ہے جیتا کون ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، اور گلے پہ 3 بھال کا تیر لگا ہے۔ ادھر ہی رخ ہو گیا ہے تو میں اسی کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ 3 بھال کا تیر لگا ہے گلے پر۔ تیر کا وزن اتنا تھا کہ روایت کہتی ہے ینقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ 3 بھال کا تیر تھا۔ 3 بھال کا تیر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 2 طریقے کے جانور ہوتے ہیں، کچھ پہ انسان قابو پا لیتا ہے، کنٹرول پا لیتا ہے۔ جن پہ انسان قابو اور کنٹرول پاتا ہے ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جن پہ انسان قابو اور کنٹرول نہیں پا سکتا ان جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے۔ جیسے بھیڑ بکری، ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کسے کیا جاتا ہے؟ کیسے؟ ہتھیار کے ذریعے سے اس کی گردن پہ دور سے مارا جاتا ہے۔ عرب میں جس ہتھیار سے اونٹ کی گردن کو مارا جاتا تھا اس ہتھیار کو 3 بھال کا تیر کہتے ہیں۔ اب بھی رونے کے لیے کچھ اور بتانے کی ضرورت ہے؟ کہاں 3 بھال کا تیر، کہاں علی اصغر کا گلا۔ روایت بتاتی ہے کہ تیر چلا تو سر میں لگا، سر سے نکل گیا۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ تیر چلا تو گردن میں لگا، گردن سے نکل گیا۔ ایک روایت بتاتی ہے تیر چلا کان میں لگا تو کان سے نکل گیا۔ من الراس الی الراس، سر سے سر تک، من الاذن الی الاذن، بچہ نہر ہو گیا کان سے کان تک۔ آیت اللہ وحید خراسانی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ الگ الگ روایتیں کیوں ہیں؟ آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ الگ الگ روایتیں نہیں ہیں، تینوں روایتوں کو ایک جگہ جمع کیجئے، اس لیے کہ تیر الگ الگ نہیں چلے تھے، 3 بھال کا تیر تھا، اور 3 بھال کا تیر ایسے نہیں چلا تھا، ایسے چلا تھا۔ ایک بھال کان میں داخل ہوا، کان سے نکلا، ایک بھال سر میں داخل ہوا، سر سے نکلا، ایک بھال گلے میں داخل ہوا، گلے سے نکلا، اور تیر علی اصغر کا گلا توڑتا ہوا حسین کے بازو میں جا کے لگا۔ رات بھر ماں یہ سمجھاتی رہی تھی کہ بیٹا تیرے ہوتے تیرے بابا پہ کوئی آنچ نہ آ جائے،
تیرے ہوتے تیرے بابا پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ جب علی اصغر کا گلا توڑتا ہوا تیر حسین کے بازو میں پیوست ہوا ہوگا نا، تو ہو سکتا ہے علی اصغر نے زبان بے زبانی سے خیمے کا رخ کر کے کہا ہوگا، اماں مجھے معاف کیجیے گا اماں، اماں رات بھر آپ نے سمجھایا کہ میرے ہوتے میرے بابا پہ کوئی آنچ نہ آئے اماں، لیکن اماں تیر بابا کے بازو تک پہنچ گیا اماں، لیکن اماں معاف کیجیے گا غلطی میری بھی نہیں تھی اماں، اماں تیر بہت بڑا تھا، میرا گلا بہت چھوٹا تھا۔ سوچئے کتنا وزنی لاشا ہوگا علی اصغر کا۔ حسین جب خیمے کے نزدیک آئے ہیں تو کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کبھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ لیجئے حسین نے ام رباب کو آواز دی، ام رباب در خیمہ پہ تشریف لائیں۔ امام حسین نے فرمایا، ام رباب اپنے بچے کو چاہے جس حال میں دیکھنا، کوئی شکایت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر حسین نے علی اصغر کے گلے سے عبا کا دامن ہٹایا۔ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو اصغر کی ماں نے دیکھا، ٹوٹا ہوا 6 مہینے کے بچے کا گلا۔ ام رباب بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اب جو ہوش میں آئی 2 جملے ارشاد فرمائے، ایک جملہ آسمان کا رخ کر کے ارشاد فرمایا، ایک جملہ مقتل کا رخ کر کے ارشاد فرمایا۔ آسمان کا رخ کر کے کہا، پروردگار کیا 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ آخری جملہ مصائب تمام ہے، اور دوسرا جملہ مقتل کا رخ کر کے فرمایا، اے میرے آقا، میرے سید، میرے سردار، میرے مولا، مجھے بس اتنا بتا دو، جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا؟ اگر وہ صاحب اولاد ہوتا تو کبھی میرے بچے کے گلے پہ تیر نہ مارتا، کبھی 3 بھال کا تیر میرے علی اصغر کے گلے پہ نہ لگتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ اس مجلس اعزا فرش اعزا عشق اعزا کا جو بھی ثواب تو نے معین اور مقرر فرمایا ہو، اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ باراللہ جو بھی آزاد پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہے انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اور دعا کے لیے گزارش ہے، محمد حسن عرف سونو کی طبیعت خراب ہے، پروردگار بحق امام سجاد علیہ السلام ان کو شفا یاب اور صحت یاب فرما۔ بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت و نصرت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش ہے 1 مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر غلام رسول مرحوم ابن یوسف علی مرحوم، کنیز زہرہ مرحومہ بنت مسیب علی مرحوم، یوسف علی مرحوم ابن یعقوب علی مرحوم کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔